اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا۔ آج ہم آیت نمبر 27 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ 26 تک ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو رکوع ہے ہمارا یہ کمپلیٹ ہو جائے۔ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہوں تو ان کو تازہ رکھیں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آج ہمیں سوالوں کا ٹائم زیادہ ملے گا تو ہم اپنے وقت کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈالنے پائے، ہرگز ہرگز شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈالنے پائے، شیطان تمہیں بھٹکانے نہ پائے۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح اس نے بھٹکا کر، ورغلا کر نکلوا دیا تھا تمہارے پیرنٹس کو، ابویکم تمہارے ماں باپ کو، تمہارے والدین کو، من الجنت جنت سے، ینزع عنہما لباسہما، اتروا دیے اس نے ان دونوں سے ان کے لباس، لیریہما سوآتہما، تاکہ ظاہر کر دے، دکھا دے ان دونوں کی شرمگاہیں، انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک وہ بھی اور اس کا جتھا بھی، اس کا گروپ بھی، اس کا قبیلہ، اس کے فالورز، اس کے ساتھی، بے شک وہ بھی اور اس کے فالورز بھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جس جگہ سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، بے شک ہم نے بنا دیا ہے شیطانوں کو ان لوگوں کا سرپرست اور دوست جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ یہ پہلی آیت ہے آج کے سبق کی۔ اس میں جو باقی تفصیلات بیان ہوئی ہیں ان میں جانے سے پہلے ایک بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو باپ ہوتا ہے، باپ، ماں یا باپ، والدین جو ہوتے ہیں، ان کی زندگی کے جو حادثے ہوتے ہیں، ان کی زندگی کے جو تجربات ہوتے ہیں، وہ اولاد کے لیے سبق ہوتے ہیں۔ جو کچھ ان کو زندگی میں پیش آتا ہے تو اولاد کے لیے، بچوں کے لیے اس کے اندر رہنمائی ہوتی ہے، سبق ہوتا ہے۔ باپ کے دوست کو ہر کلچر میں لوگ دوست سمجھتے ہیں، باپ کے دشمن کو لوگ دشمن سمجھتے ہیں۔ یہ اولاد کی نالائکی ہوتی ہے کہ باپ کے دشمنوں کو جو بھول جائے، باپ کے دوستوں کو بھول جائے، دوستوں کو دوست نہ رکھے، دشمنوں کو دشمن نہ سمجھے، اس کو ناخلف کہتے ہیں، نالائق اولاد ان کو کہتے ہیں۔ دنیا کے ہر کلچر میں ماں باپ کے ساتھ جو حادثے ہوتے ہیں، جو ان کے تجربات ہوتے ہیں، وہ بچوں کے لیے، فیملی کے لیے سبق کا ذریعہ سمجھے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کو سبق دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بچوں، دھیان رکھنا شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اس سے پہلے وہ دھوکے میں ڈال چکا ہے، تمہارے ماں باپ کے ساتھ وہ دشمنی کر چکا ہے، ان کو ورگلا چکا ہے،
اور تمہارے ساتھ اپنی دشمنی ڈکلیئر کر چکا ہے. جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کے ساتھ دشمنی کی ہے، ان کو دھوکہ دیا ہے، تو ان کے تجربات کو سامنے رکھنا، تم اسے دھوکہ نہ کھانا. پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ماں باپ کو اس نے دھوکہ دیا اور ان کا جو لباس ہے وہ اتروا دیا، ان کی شرمگاہیں ننگی کروا دی. شرمگاہوں کا ننگا ہونا، اللہ رب العالمین کی طرف سے دیے گئے پردے کا ہٹ جانا، وہ نتیجہ تھا اس ایگریمنٹ کو توڑنے کا جو اللہ پاک کے ساتھ کیا تھا آدم علیہ السلام نے اور حضرت حوا نے. اللہ نے منع کیا تھا، اس پابندی کو توڑنے کا نتیجہ تھا وہ. کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ نور کا پردہ تھا، یعنی آدم علیہ السلام حضرت حوا کو کے پرائیویٹ پارٹس کو ننگا نہیں دیکھ سکتے تھے، وہ ان کو نہیں دیکھ سکتی تھی. اللہ پاک نے ایک نور کا پردہ کر دیا تھا. کچھ کے نزدیک اللہ رب العالمین کی طرف سے جنت کے نظام کے اندر ایک ایسا سسٹم تھا کہ وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے تھے. تو جب انہوں نے اس وعدے کو توڑ دیا شیطان کے ورگلانے کی وجہ سے، اللہ رب العالمین نے وہ پروٹیکشن اور وہ لباس واپس لے لیا. اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں کہ تمہارے ماں باپ کو وہ دھوکہ دے چکا ہے، لہذا خیال رکھنا کہ تمہیں وہ دھوکہ نہ دے. اب اللہ رب العالمین نے اس دھوکے کا جو نتیجہ نکلا تھا، شیطان کا جو اصل ٹارگٹ تھا وہ کیا تھا، اللہ نے اس کا ذکر کیا. پھل تو ایک ذریعہ تھا، وہ دانا کھانا یا پھل کھانا وہ تو ایک سبب تھا. اس کے پیچھے جو اس کی جو اصل اٹیک تھا اس کا، وہ تمہارے حیا پر اور تمہارے تقوی پر تھا. شیطانی چال یہ تھی کہ پہلے وہ تقوی والا لباس اللہ پاک نے جو جنت کے اندر عطا فرمایا ہے، لباس تقوی، وہ جنت کا نورانی لباس، تو پہلے اس کو ہٹائے، اور اس کے بعد جب اللہ کی طرف سے دی ہوئی پروٹیکشن ختم ہو جائے گی، جب سرکاری حفاظت ختم ہو جائے گی، تو پھر ان کے شرم و حیا کو ٹارگٹ کرنا آسان ہو جائے گا میرے لیے. اب وہ جو سرکاری حفاظت لگی ہوئی تھی، پہلے اس نے اس کو دور کرنے کی کوشش کی ہے. تو شیطان کی چال کے مطابق پہلا حملہ تقوی کے لباس پر ہوا، اور اس کے بعد پھر جب تقوی کا لباس اتر جاتا ہے، تقوی کا لباس جب اتر جاتا ہے، تو یہ جو کپڑے ہیں نا، یہ پھر بوجھ محسوس ہونے لگتے ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے، آپ نے پچھلے درس میں یہ پڑھ لیا کہ اللہ پاک نے جہاں اس لباس کا ذکر کیا ہے، اس کے ساتھ ہی فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ. اصل لباس تو تقوی کا لباس ہے، تقوی کا لباس خراب نہ ہونے دینا. اور جس کا تقوی کا لباس خراب ہو جائے، پھر یہ لباس کام نہیں کرتا. تو شیطان کی چال بھی یہ تھی کہ سب سے پہلے وہ تقوی کے لباس پہ اٹیک کرے، اس کے بعد پھر شرم و حیا پہ اٹیک کرے گا. اللہ رب العالمین نے وارننگ دی کہ وہ پہلے ایسا کر چکا ہے، تو جنت سے ان کے نکلنے کا سبب بن چکا ہے، تو لباس اتروا چکا ہے، تم اس کا خیال رکھنا. یہ وارننگ اس لیے دی کہ یہ جو تمہارا دشمن ہے، اس میں اور عام دشمن میں بڑا فرق ہے. جو دشمن سامنے آتا ہے، سامنے سے اٹیک کرتا ہے، نظر آتا ہے، اس سے انسان اپنے آپ کا دفاع کر سکتا ہے. لیکن اس دشمن سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے، بلکہ ناممکن سی صورت بن جاتی ہے، جو نظر نہیں آتا، جو سیکرٹ ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ.
شیطان اور شیطان کا قبیلہ جو جنوں میں سے شیطان ہے وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. یعنی وہ تو تمہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. خطرناک دشمن، سب سے خطرناک، جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے. یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ وہ تمہیں وہاں سے دیکھ سکتا ہے جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھ سکتے. ایک تو ریئل ٹرم کے اندر ایسا ہے نا کہ شیطان تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے تو تم اس کو نہیں دیکھ سکتے. ایک تو ریئل ٹرم کے اندر اس کا مطلب ہے تم اس کے جسم کو نہیں دیکھ سکتے، وہ تمہارے جسم کو دیکھتا ہے. دوسرا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری کمزوریاں جانتا ہے، وہ تمہاری ساری کمزوریاں جانتا ہے، تمہارے کمزور پہلو جانتا ہے. وہ ایسے طریقوں سے تمہارے پاس آئے گا جس طریقے کو تم نہیں سمجھ پاؤ گے. وہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے، تم اس کو نہیں دیکھ سکتے. مطلب یہ کہ وہ ایسی شکلوں میں آئے گا، ایسے طریقے سے آئے گا، ایسے انداز سے حملہ کرے گا کہ تمہارے لیے اس کا سمجھنا ممکن نہیں ہے، تمہیں سمجھ نہیں آ سکے گی وہ کیسے کیسے انداز سے تمہارے اوپر اٹیک کرے گا. فیشن کے نام پہ، لیکن مذہب کے نام پہ شیطان بہت سارے کام مذہب کے نام پہ کرتا ہے. یہ جہالتیں اور گمراہیاں جو پھیلاتا ہے وہ مذہب کے نام پہ پھیلاتا ہے. کچھ کام وہ آزادی کے نام پہ کرواتا ہے، کچھ کام وہ ثواب کے نام پہ کرواتا ہے. یہ جتنی بھی شرک کی صورتیں پھیل گئی ہیں سوسائٹی کے اندر، یہ جتنے بھی ہندوانہ اور جو ہے نا کافرانہ قسم کے رسم و رواج شروع ہو گئے ہیں، تو شیطان نے کلچر کے نام پہ، فن کے نام پہ، فیشن کے نام پہ، دنیا داری کے نام پہ، دینداری کے نام پہ، ثواب کے نام پہ بہت سارے طریقوں سے اس نے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے. لوگوں نے ایسے ایسے کاموں کو دین سمجھ لیا ہے اور اتنا اس کے اندر ڈیپ چلے گئے ہیں کہ اب اس کو چھوڑنا لوگ تصور نہیں کر سکتے. ایسی چیزوں کا نام دین رکھ دیا ہے کہ اگر آج کوئی بندہ کہے نا کہ یہ دین نہیں ہے، لوگ اس کے خلاف بندوقیں اٹھا لیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی ایسی جگہ سے تم پہ حملہ کرے گا کہ تم اس کو سمجھ نہیں پاؤ گے. اور دوسرا اس کا میں نے عرض کیا کہ ریل ٹرم کے اندر بھی یہ معنی ہے کہ چونکہ وہ جن ہے تو اس کی جسمانی ساخت ایسی ہے کہ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے، وہ تمہیں دیکھتا ہے. پھر اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. جن کے پاس ایک خاص قسم کا اسلحہ نہیں ہوتا تو ہم شیطان کو ان پہ مسلط کر دیتے ہیں. شیطانوں کو ہم ان کی باغ پکڑا دیتے ہیں، شیطانوں کو ان کا لیڈر بنا دیتے ہیں، شیطانوں کو ان پہ مسلط کر دیتے ہیں جن کے پاس ایک کوالٹی نہیں ہوتی، جن کے پاس ایک اسلحہ نہیں ہوتا. اور وہ اسلحہ کون سا ہے؟ لا یؤمنون، جن کے پاس ایمان نہیں ہوتا. ایمان جو ہے نا وہ شیطان سے مقابلہ کرنے کا اسلحہ ہے، شیطان سے مقابلہ کرنے کا ہتھیار ہے. اور جس کے پاس یہ ہتھیار نہیں ہوتا تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ سزا کے طور پہ ہم ان کو شیطانوں کے حوالے کر دیتے ہیں. تو ایمان ہی ایک ایسی چیز ہے جو شیطان کا مقابلہ کر سکتی ہے. ایمان ایک ایسی چیز ہے جو اس کا مقابلہ کر سکتی ہے، ورنہ وہ ایسا تمہارا دشمن ہے، تمہاری ساری کمزوریوں سے واقف ہے، ہر طریقے سے تم پر حملہ کر سکتا ہے، تم اس کو نہیں دیکھ سکتے، وہ تمہیں دیکھ سکتا ہے.
لیکن ایک چیز ہے جس سے تم بچ جاؤ گے اس کے عملوں سے، اور وہ ایمان ہے. اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے شیطانوں کو ان کا سرپرست بنا دیا جو لوگ ایمان نہیں لاتے، جن کے پاس ایمان نہیں ہوتا. اچھا، آج کے زمانے میں دیکھا آپ نے، اللہ رب العالمین نے یہ جو آیت ہم نے ختم کی ہے یہاں پہ، آیت نمبر 27، اس میں اللہ رب العالمین نے ایک بات یہ بتائی ہے کہ لباس جنت کے اندر بھی تھا. ہم نے تو آدم اور حوا کو جنت کے اندر لباس عطا کیا ہوا تھا. دنیا میں ان کے آنے سے پہلے ان کو لباس مل چکا تھا اللہ کی طرف سے. لیکن آج کے جو دانشور ہیں، جو دنیا کو چلا رہے ہیں اپنے حساب سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لباس ہے یہ تو ایوولوشن کے ساتھ آیا ہے. یہ جو ارتقاء ہوا ہے نا انسان کا، تو 3-4 چیزیں وہ بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ڈارکنیس تھی، اندھیرا تھا، پھر آہستہ آہستہ روشنی آئی ہے، ایک بات. دوسری بات وہ کہتے ہیں جہالت تھی، پہلے علم نہیں تھا، پھر آہستہ آہستہ انسان نے سیکھنا شروع کیا ہے. پھر تیسری بات وہ کہتے ہیں کہ انسان پہلے جانور تھا، آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ ارتقاء ہوا ہے اس کی شخصیت کے اندر، پھر یہ انسان بنا ہے، پھر اس نے اپنے کپڑے بنائے ہیں، پھر اس نے اپنے مکان بنانے شروع کیے ہیں. اس طرح یہ چیزیں جو ہے نا یہ ڈیولپ ہوئی ہیں آہستہ آہستہ. یہ ارتقائی مراحل کا نتیجہ ہے. تو قرآن ان تینوں چیزوں کو ریفیوز کرتا ہے اور ریجیکٹ کرتا ہے. قرآن کہتا ہے یہ جو تمہارا شیطانی فلسفہ ہے وہ درست نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ اندھیرا نہیں تھا، روشنی تھی. یہ جو اندھیرے ہیں دنیا میں، یہ انسان نے خود بعد میں بنائے ہیں. اللہ نے انسان کو روشنی کے ساتھ بھیجا ہے. نور تھا پہلے، اندھیرا نہیں تھا. گناہ اور جہالت نہیں تھی، اللہ پاک نے علم کے ساتھ انسان کو بھیجا ہے، ایمان کے ساتھ انسان کو بھیجا ہے. گناہ اور جہالت کے ساتھ نہیں اس کا آغاز ہوا. یہ جہالتیں خود بعد میں کرتا رہا جیسے جیسے علم سے دور ہوا اور ایمان سے دور ہوا. اور تیسری بات کہ یہ جانوروں سے اور ارتقاء کر کے یہ نہیں لباس تک پہنچا، بلکہ اس کو دنیا میں آنے سے پہلے ہم نے لباس عطا کر دیا تھا. یہ اس کی نیچر کا، اس کی فطرت کا حصہ ہے. سب سے پہلی چیز جو اس کے دشمن سے چھینی تھی اس کا لباس ہی تھا. یہ جو ایوولوشن پہ ایمان رکھتے ہیں، قرآن ان کو ریفیوز کرتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. شیطان کے اٹیک آپ نے دیکھے ہوں، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ مذہب کے نام پہ، وہ ثواب کے نام پہ کیسے اٹیک کرتا ہے. میں اس کی ایک مثال آپ سے عرض کرتا ہوں چھوٹی سی. آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے بھی خود دیکھا ہے، ایک نہیں بے شمار مثالیں ہیں. ہمارے تو ہاں ہر گاؤں میں ایسی مثالیں پائی جاتی ہیں کہ وہ لوگ جن کا صفائی کے ساتھ دور کا کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ مہینوں نہیں نہائے نہیں ہوں گے، گندگی ان کے جسم پہ ٹاپ ٹو باٹم، بدبو آتی ہے، اسمیل آتی ہے، جسم سے ننگے ہوتے ہیں. ہم ان کو اپنا مذہبی پیشوا مان لیتے ہیں، ہم ان کو اولیاء کی صف میں شامل کر لیتے ہیں. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ شراب پینے والے، جوا کھیلنے والے، چرس پینے والے، جنہوں نے کبھی وضو نہیں کیا، جن کو نماز کا پتہ نہیں ہے، ہم ان لوگوں کے ہاتھوں پہ بیعت کرتے ہیں اور ان کو دین کا رہنما بناتے ہیں، حلال حرام کے اختیارات ان کو دے دیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے یہی فرمایا ہے، وہ ایسے ایسے راستوں سے تم پہ حملہ کرتا ہے تمہیں سمجھ نہیں آتی.
یعنی تم نہیں دیکھ سکتے کہ وہ کس لباس کے اندر آ رہا ہے اور کس شکل کے اندر تمہیں اٹیک کر رہا ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتی. وہ وہاں سے تم پہ اٹیک کرتا ہے جس کی تمہیں سمجھ نہیں آتی. اللہ رب العالمین پھر ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا. اور یہاں پہ اللہ رب العالمین نے چونکہ لباس کا ذکر چل رہا ہے، شیطانی چالوں کا ذکر چل رہا ہے کہ شیطان وہاں سے حملے کرتا ہے جس کو تم سمجھ نہیں پاتے ہو، کیسی کیسی چیزوں کو تمہارا مذہب اور دین وہ بنا دیتا ہے. اس کی ایک مثال اللہ نے دی. جو شکل آج ہمارے یہاں نظر آتی ہے اسی سے ملتی جلتی ایک شکل کی اللہ نے مثال دی. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب وہ کھلی بے حیائی کا کام کرتے تھے، کھلی بے حیائی. میں عرض کرتا ہوں کہ بے حیائی وہ کیا تھی. قالو، تو کہتے تھے وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے باپ دادا یہی کرتے آئے ہیں، ہم نے تو باپ دادا سے سیکھا ہے، یہ تو ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے. اور پھر اس سے بڑا ظلم وہ یہ کرتے تھے، وہ کہتے تھے واللہ امرنا بہا، یہ تو اللہ کا حکم ہے، یہ تو اللہ کا دین ہے، یہ تو مذہب ہے، اس کا حکم تو ہمیں اللہ نے دیا ہوا ہے یہ کھلی بے حیائی کرنے کا. اللہ فرماتے ہیں قل، ان سے کہہ دیں ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں دیتا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کا نام لے کے وہ بکواس کرتے ہو جن کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے تمہارے پاس. اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ وہ کیا بے حیائی تھی. پچھلے ایک درس میں نے اشارہ کیا تھا اس کی طرف کہ جب وہ حج اور عمرہ کرنے آتے تھے تو شیطان نے اعلان کروایا ہوا تھا ان سے، شیطان کے فالوورز کی طرف سے اعلان تھا کہ دنیا کی زندگی کے سارے کپڑے، یہ جو ہے نا دنیا کی یہ لباس اتار کے اللہ کے گھر کا طواف کیا کرو. اور اگر کسی نے لباس پہننا بھی ہو تو کچھ لوگ ہیں تمہارے اندر وہ بڑے پاک صاف ہیں، ان کے لباس پاک، ان کے جوتے پاک، وہ ہر لحاظ سے پاکیزہ لوگ ہیں. اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ جو ہیں وہ کعبہ کے مجاور ہیں، کعبہ کے متولی ہیں، تو ان کے لباس پاک ہیں، وہ بڑے گھرانے کے لوگ ہیں. اللہ رب العالمین ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، وہ کعبہ کی نگرانی کرتے ہیں، وہ کعبہ کے نگران ہیں، تو وہ پاک لوگ ہیں. تو ان کے کپڑے پہن کے تم نے کعبہ کا طواف کرنا ہے یا عبادت کرنی ہے. اور جن جن کو قریش کا لباس نہ ملے تو وہ ننگے ہو کے کعبہ کا طواف کیا کرو، اپنے کپڑے پہن کے نہ کیا کرو. ٹھیک ہے. تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان تم سے وہ کام کرواتا ہے تمہیں سمجھ نہیں آتی، وہ دین بنا کے پیش کر دیتا ہے. اب کعبہ کے اندر وہ عبادت کرنے آتے تھے، عبادت کس طرح کر رہے ہیں؟ شیطان نے کس طرح گمراہ کیا ہوا ہے کہ یہ لباس دنیا کی گندگی ہے، اس کو اتار کے پھینکو، اور جس کو قریش کا لباس نہیں ملا وہ ننگا ہی طواف کرے. اور وہ اللہ کو راضی کرتے تھے، گناہوں کی معافی مانگنے آتے تھے. دین کا ایک بہت بڑا کام ہے جو وہ کر رہے تھے، آ کے بہت بڑا رکن ادا کرتے تھے، لیکن ننگے ہو کے کرتے تھے. اور کہتے تھے، اللہ فرماتے ہیں بے حیائی تھی، یہ تو کھلی بے حیائی تھی وہ جو دین کے نام پہ اللہ کے اپنے گھر کے اندر کرتے تھے. اور کہتے تھے کہ قالوا وجدنا علیہ آباءنا، یہ تو باپ دادا سے یہی چلتا آ رہا ہے، ہم نے تو باپ دادا سے سیکھا ہے. اور پھر مزید ظلم یہ کرتے تھے، کہتے تھے واللہ امرنا بہا، کہ اسی کا حکم رب نے دیا ہوا ہے، یہ تو دین ہے. اب اللہ نے جو جواب دیا ان الفاظ میں دیا، سبحان اللہ، اس لفظ پہ بھی غور فرمائیں. اللہ فرماتے ہیں قل، اے نبی آپ ان کا جواب دیں. یعنی اتنی بےہودہ بات وہ کرتے ہیں، اتنی بے حیائی کی بات وہ کر رہے ہیں کہ اللہ ان کا خود جواب دینا پسند نہیں فرمایا. اللہ نے فرمایا کہ اے نبی میری طرف سے آپ جواب دے دیں، میں ان کی بےہودہ بات کا جواب نہیں دینا چاہتا. لیکن اس کے اندر ایک اور پوائنٹ بھی ہے، وہ بھی بڑا خوبصورت ہے کہ اے نبی نام تو وہ میرا لے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں واللہ امرنا بہا، یہ اللہ کا حکم ہے، وہ میرا نام لے رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے. جواب تو مجھے دینا چاہیے تھا نا جس کا نام لے رہے ہیں، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ ان کا جواب دے دیں.
اس لیے کہ جو آپ کی بات ہے وہی میری بات ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی بات اپنے نبی کی زبان سے کہلواتے ہیں، آپ کی بات میری بات ہے، آپ اعلان کر کے ان کو بتا دیں۔ نام تو اللہ کا لے رہے ہیں، جواب اللہ کو دینا چاہیے تھا، لیکن اللہ فرماتے ہیں قل، آپ ان کو جواب دیں میری طرف سے، اس لیے کہ آپ کا جواب میرا جواب ہے اور میرا جواب آپ کا جواب ہے۔ نبی کی بات اللہ کی بات ہوتی ہے۔ یہ پچھلے دنوں ایک سوال آیا تھا ہمارے پاس، ایک بندہ کہتا ہے قرآن ہی کافی ہے، ٹھیک ہے، ضرورت نہیں ہے۔ تو نبی کی بات اللہ کی بات ہوتی ہے۔ اگر قرآن ہی کافی ہو تو یہ ڈائریکٹ آپ کے اوپر نہیں آیا، یہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ اللہ کا قرآن ہے، اس لیے ہم نے مانا کہ اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے نبی آپ اعلان کیجئے، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، یہ بھی بڑے نکتے کی بات ہے کہ انڈیڈ بے شک اللہ پاک بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں کرتا۔ یہاں ایک پوائنٹ ہے، کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی نبی ہو، کوئی بھی آسمانی کتاب ہو، کسی نبی نے، کسی آسمانی کتاب نے کبھی بھی بے حیائی کی کسی بات کا حکم نہیں دیا۔ اگر عیسائیوں کی تعلیمات کے اندر کوئی بے حیائی کی بات ہوگی تو وہ ان کی اپنی ہوگی، اللہ کبھی بے حیائی کی بات نہیں کرتا۔ اگر یہودیوں کی کسی کتاب کے اندر بے حیائی کی بات ہوگی تو وہ یہودیوں کی بات ہوگی، وہ اللہ کی بات نہیں ہوگی، وہ جھوٹ ہوگا، یہودیوں کی طرف سے مکس کیا ہوا ہوگا، اللہ کی طرف سے نہیں ہوگا۔ اگر کوئی موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کے بے حیائی کی بات کرتا ہے، اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کے بے حیائی کی بات کرتا ہے، اگر کسی اور کا نام لے کے بے حیائی کی بات کرتا ہے، تو کسی نبی کی بات بے حیائی کی بات نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ نے کبھی بھی کسی نبی کے ذریعے بھی اور کسی کتاب کے اندر بھی کبھی بھی اللہ بے حیائی کی بات کرتا ہی نہیں ہے اور اللہ بے حیائی کا حکم دیتا ہی نہیں ہے۔ تو جہاں بھی کہیں آپ کو کوئی گندی بات ملے، وہ کسی مذہب کی طرف منسوب ہو، تو وہ ان کی اپنی گڑی ہوئی ہوگی، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی۔ اس لیے ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، کبھی بھی اللہ کسی بے حیائی کی بات کا حکم نہیں دیتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا اللہ کا نام لے کے تم وہ بکواس کرتے ہو جن کا تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، جن کو تم جانتے نہیں ہو؟ آگے بڑھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں قل امر ربی بالقسط، ان کو بتائیے کہ اللہ کیسی باتوں کا حکم کرتا ہے۔ اللہ بے حیائی کا حکم نہیں کرتا۔ قل امر ربی بالقسط، ان کو بتائیں کہ میرے رب نے تو قسط کا حکم دیا ہے، وہ تو انصاف کی بات کرتا ہے، میرا رب تو انصاف کی بات کرتا ہے۔ اور انصاف کی بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، کہ اپنا منہ اس کی طرف کرو۔ اقیمو کا معنی ہوتا ہے سیدھا کر لو، اپنا رخ سیدھا کر لو، اپنا منہ سیدھا کر لو، عند کل مسجد، ہر عبادت کے وقت، ہر عبادت کے وقت۔ مسجد یہاں سجدے کی جگہ، سجدے کی جگہ۔ تو کچھ لوگوں نے یہ بیان کیا ہے کہ اس آیت میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ اس امت کے لیے، اس امت کے لیے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے خاص مہربانی ہے، وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، جہاں کہیں بھی عبادت کا وقت ہو جائے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، ادھر ہی تمہاری عبادت قبول ہوتی ہے۔ عند کل مسجد، جدھر بھی تمہیں عبادت کا ٹائم ہو گیا ہے وہی تمہاری مسجد ہے۔ وہ جو حدیث ہے نا کہ اللہ پاک نے میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا ہے، بس اس کی طرف رخ کر لو، قبلے کی طرف منہ کرو جدھر بھی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ تو انصاف کا حکم دیتا ہے، اور وہ یہ حکم دیتا ہے کہ جب بھی عبادت کرو اپنا رخ اس کی طرف رکھو، اس کی عبادت کرو، اپنا رخ اس کی طرف رکھو۔ کیا مطلب اس کا؟ صرف یہ منہ اس کی طرف نہیں رکھنا، بلکہ اپنے دل کا رخ بھی اس کی طرف رکھو، اپنی سوچوں کا رخ بھی اس کی طرف رکھو، اسی کو فالو کرو، اسی کی گائیڈنس کو دیکھو۔ جب بھی عبادت کرو تو اپنے پورے دل و دماغ کے ساتھ سب کچھ یکجا کر کے اکٹھا کر کے اس کی طرف لگا دو، اس کی طرف منہ کرو۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اسی کو پکارو
دین کو اس کے ساتھ خالص کر کے، سنسیئر ہو کر اسی سے دعائیں مانگنی ہے، اسی کی طرف منہ کرنا ہے، اسی کو پکارنا ہے، دین صرف اسی کا، اطاعت صرف اسی کی، حکم صرف اس کا، تو اپنا رخ اس کی طرف کرو اور اپنے دین کو اس کے ساتھ خالص کرتے ہوئے اسی سے دعا مانگو، اسی کو پکارو، سنسیئرٹی رکھو۔ اللہ فرماتے ہیں کما بداکم تعودون، اس کے بھی کئی مطلب ہیں، کما بداکم تعودون، جس طرح اس نے تمہاری ابتدا کی ہے، تمہارا آغاز کیا ہے، بدا کا معنی ابتدا کرنا ہوتا ہے، تعودون اسی طرح تم دوبارہ لوٹو گے، تم واپس اس طرح لوٹو گے جیسے اس نے تمہاری ابتدا کی ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ جب تمہاری پیدائش ہوئی ہے تو کسی کا بھی تمہاری پیدائش کے اندر کوئی حصہ نہیں تھا، وہ تمہارا خالق ہے، اکیلا خالق۔ جب تم واپس پلٹو گے تو تمہارے واپس پلٹنے میں بھی کسی کا حصہ نہیں ہوگا، صرف اس دن بھی وہ اکیلا خالق مالک ہوگا تمہارا، تمہارے واپس لے کے جانے میں بھی کسی کا کوئی اور حصہ نہیں ہوگا۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جیسے تم تنہا، بے بس، بے سہارا دنیا میں آئے تھے، تو تم واپس پلٹو گے تو سارے سہارے تمہارے ختم ہو چکے ہوں گے، تنہا، بے بس، بے سہارا اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کما بداکم تعودون، جس طرح تم دنیا میں آئے تھے، تمہارا اپنا لباس بھی تمہارے پاس نہیں تھا، ننگے تم دنیا میں آئے تھے، جب واپس جاؤ گے اس کے پاس تو پھر وہی تمہیں لباس بھی عطا کرے گا، جب دنیا اٹھے گی تو ننگی اٹھے گی، تم اس کے پاس ایسے ہی واپس جاؤ گے جیسے تمہاری ابتدا ہوئی تھی۔ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک گروہ انسانوں میں سے ایسا ہے جس نے ہدایت پا لی، رہنمائی کو اختیار کر لیا، اللہ کی بات کو پکڑا، رستہ سیدھا ہو گیا، انہوں نے ہدایت پا لی۔ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ، اور ایک گروہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر اس نے اپنے اوپر گمراہی مسلط کر لی، گمراہی ان پہ چپک گئی ہے، ثابت ہو گئی ہے، مسلط ہو گئی ہے، تو انہوں نے گمراہی کو چوز کر لیا، ایک گروہ نے ہدایت کو پکڑ لیا۔ تو یہ دو گروہ ہیں دنیا کے اندر، ہدایت کو فالو کرنے والا، گمراہی کو فالو کرنے والا۔ تو جنہوں نے گمراہی کو فالو کیا، اللہ فرماتے ہیں انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، انہوں نے شیطانوں کو اپنا کارساز، نگران، دوست بنا لیا اللہ کے مقابلے میں، اللہ کو چھوڑ کے انہوں نے شیطانوں کا دامن پکڑا۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، لیکن وہ سمجھتے یہ ہیں، فالو شیطان کو کر رہے ہیں، لیکن وہ سمجھتے یہ ہیں کہ ہم صحیح جا رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں ہم سیدھے راستے پر ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ جو جہالت ہوتی ہے تو اس کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ نکلنے نہیں دیتی، بڑا مشکل ہوتا ہے وہاں سے نکلنا، فالو شیطان کو کرتے ہیں، پوجا شیطان کی، عبادت شیطان کی، باتیں شیطان کی، ساری گمراہیاں، جہالت، لیکن وہ سمجھتے یہ ہیں، یحسبون، اور گمان یہ رکھتے ہیں، انہم مہتدون، کہ وہ سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں، درست جا رہے ہیں، شرک بھی کر رہے ہوں گے تو سمجھتے ہیں درست کر رہے ہیں، کفر بھی کر رہے ہیں سمجھتے ہیں درست کر رہے ہیں۔ جب ایک آدمی کو اپنی غلطی کا پتہ نہیں چلتا، وہ اپنی اصلاح نہیں کر سکتا۔ ہمیشہ وہ طالب علم، اس کے اندر بہتری کی گنجائش ہوتی ہے جو سمجھتا ہے کہ مجھے اور محنت کرنی چاہیے، میرے اندر محنت کی کمی ہے، میں نالائق ہوں، تو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ لیکن جو سمجھتا ہے میں بہت کر رہا ہوں اور میں بڑا لائق فائق ہوں، وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں سبق کے اختتام کی طرف آتے ہوئے، آج کے سبق کی آخری آیت ہے، یا بنی آدم، اب ایک اور حکم دیا۔ آج کے سبق کے شروع میں حکم دیا تھا نا، شیطان کا خیال رکھنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں ورغلائے گا، دھوکہ دے گا،
جس طرح تمہارے ماں باپ کے ساتھ دشمنی کر چکا ہے تمہارے ساتھ کرے گا، آگے اس کی ساری تفصیل تھی۔ اب ایک اور حکم دیا اللہ پاک نے، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، خذوا زینتکم عند کل مسجد، اپنی زینت کو پکڑو عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت، ہر عبادت کے وقت اپنی زینت کو اختیار کرو، اپنے آپ کو خوبصورت بناؤ عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت۔ عبادت کے لیے اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ تو کپڑے اتار کے عبادت کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ نے حکم دیا ہے، نعوذ باللہ۔ اس کے مقابلے میں اللہ فرماتے ہیں یہ عبادت کا طریقہ نہیں ہے، عبادت کا طریقہ یہ ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، اپنے شرم کے حصوں کو چھپانے کا حکم دیا ہے تمہیں، اس حکم کو پورا کیا کرو۔ اور جب عبادت کرتے ہو تو صرف اتنا کافی نہ سمجھا کرو کہ شرم کے حصے چھپا لیے، صرف اتنا نہیں حکم دیا، بلکہ فرمایا خذوا زینتکم، بلکہ اس سے بڑھ کے زینت کا حکم دیا ہے۔ یعنی صرف اپنے شرم والے حصوں کو چھپانے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں اس سے آگے بڑھ کے کیا کرو، تم زینت اختیار کیا کرو۔ زینت اس سے اگلا مرحلہ ہے کہ اپنے آپ کو بہتر حالت میں کر کے خوبصورت لباس پہنو، بہتر لباس پہنو، منہ دھو کے، ہاتھ دھو کے، پاؤں دھو کے، اندر والا منہ کا حصہ صاف کر کے، باہر والا صاف کر کے، کپڑے صاف ہوں، باڈی صاف ہو جائے، جگہ صاف ہو، تو یہاں پوری تیاری کر کے پھر اللہ کی عبادت کیا کرو، ہاتھ منہ دھو کے، کپڑے لباس پاک صاف ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں صرف اتنا نہیں ہے کہ شرم کے حصے چھپانے ہیں، میں تو کہتا ہوں تمہیں کہ زینت کی اختیار کرو، اے آدم کی اولاد زینت اختیار کرو، کم سے کم نہیں، بہتر سے بہتر، کم سے کم نہیں، بہتر سے بہتر اختیار کرو۔ اللہ کے سامنے جب جاؤ تو اچھی شکل میں جایا کرو۔ اب ایک بات اور ہے یہاں پہ، اللہ فرماتے ہیں خذوا زینتکم عند کل مسجد، وہ تو حرم کے اندر جا کے یہ بات کام کرتے تھے نا، ننگے ہو کے طواف کرتے تھے، تو اللہ نے جو حکم دیا وہ عند کل مسجد ہے، صرف حرم کے اندر نہیں، یہ حکم صرف حرم کے ساتھ خاص نہیں ہے، اللہ نے فرمایا میری پوری کائنات کے لیے ہے، یہ پوری کائنات کے لیے ہے، صرف اس گھر کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ جب بھی جہاں بھی تم اللہ کی عبادت کرو اور نماز پڑھو تو بہترین شکل کے اندر نماز پڑھا کرو، بہترین شکل کے اندر۔ اسی لیے علماء نے بیان فرمایا ہے خذوا زینتکم، اللہ نے زینت کا حکم دیا ہے، تو ایسی ٹوپیاں پہننا یا ایسا لباس پہننا جس کو بندہ پہن کے لوگوں کے پاس سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے، تو اس طرح کی ٹوپیاں یا اس طرح کا لباس پہن کے وہ زینت کا حصہ نہیں ہوتا۔ اس سے بہتر ہے کہ بندہ وہ ٹوپی نہ پہنے، پھٹی پرانی ہو۔ دیکھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتوں میں جو مساجد کے اندر ٹوپیاں رکھی ہوتی ہیں، ایسے پھٹی، کسی کے ادھر کونا نکلا ہوا، کسی کے ادھر تنکے نکلے ہوئے، تو پکڑ کے اوپر سر پہ رکھا اور نماز پڑھ لی، گندی جو ہے نا وہ بالکل سمیلی ہوتی ہیں، گندی ہوتی ہیں۔ تو کہیں پہ پلاسٹک کی پڑی ہیں وہ بھی ٹوٹی ہوئی، کہیں پہ وہ تنکوں کی بنی ہوتی ہیں وہ بھی ٹوٹی ہوئی، تو لیکن رکھنی ضرور ہے۔ اللہ تو زینت کا حکم دیتا ہے کہ جب نماز پڑھو تو ایسی حالت میں پڑھا کرو کہ جس میں تم لوگوں کو ملنا پسند کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسے ہی بندہ جناب مہمانوں کے سامنے ایسے دھوتی بنیان میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں مہمانوں کو بٹھاؤ میں لباس چینج کر کے آتا ہوں جی۔ تو جب اللہ کے سامنے جاتے ہو تو اپنی زینت کا خیال رکھا کرو، صفائی ستھرائی کا، اور بہترین شکل کے اللہ کے سامنے جایا کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے مقابلے میں یہ حکم دیا ہے۔ وہ جو کہتے تھے کہ ساری زینتیں ختم کر دو، ٹھیک ہے، دنیا کی زینتیں اتار دو، اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ کس نے حرام کیا؟ اگلا سبق جو آ رہا ہے نا اس کا آغاز اس بات سے ہو رہا ہے، من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، وہ کون ہے جس نے وہ زینتیں حرام کر دی ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہیں؟ کون کہتا ہے حرام ہے؟ نام مجھے بتاؤ اس کا، کس سے تمہیں کہا ہے کہ وہ حرام ہے؟ انشاءاللہ اگلے سبق میں یہ بات آئے گی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ زینت اختیار کرو۔ اب یہاں یہ مسئلہ بھی آپ سمجھ لیں کہ یہ جو رہبانیت ہے،
گندے بن کے رہنا، کپڑے پھٹے پرانے پہننا، کھانا اچھا نہ کھانا، ہاں جی، کیچڑ اپنے اوپر لگا کے رکھنا، ایک لنگوٹی پہنی ہو بندہ بیٹھا ہو، ہاں جی، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم جو ہے نا ولایت لے رہے ہیں اللہ سے. یہ جو رہبانیت ہے، رہبانیت جو ہوتا ہے نا، جو اس کی جڑ کاٹ کے رکھ دی ہے اس آیت نے. ہمارے ہاں جو ولایت کا کیا کانسیپٹ ہے، اللہ معاف فرمائے، ہم نے ولایت کو پتہ نہیں کیا بنا دیا. ولی ہونا پتہ نہیں ہم اس کو کیا بنا دیا، ہم نے ولایت کو اس کی ٹوٹلی شکل ہی چینج کر دی ہے. کوئی جو ہے نا وہ ہر چیز کا کرائٹیریا ہم نے رکھا ہوا ہے. دھنیا، سبزی، ٹماٹر، جوتا، کپڑا، کوئی چیز لینا تو ایسے چیک کر، کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے اس پر. لیکن جب دین کی باری آتی ہے تو ہم نے دین کی دھجیاں اڑا دی ہیں. صفائی ستھرائی، خوبصورتی، زینت جو ہے نا اس کی پاکی، طہارت، کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے. کیا شکل بنا دی. اس طرح کی ولایت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اسلام کے اندر، بالکل کوئی نہیں. تو زینت کا حکم دینے کے بعد اللہ نے فرمایا کلو وشربو، کھاؤ پیو، کھاؤ اور پیو. ایک پابندی ہے. اب اللہ نے یہ نہیں فرمایا کیا کھاؤ اور کیا پیو، سب کچھ کھاؤ، سب کچھ پیو. کلو وشربو، کوئی نام لیا کیا کھانا ہے اور کیا پینا ہے؟ اللہ نے حکم دیا ہے کہ کلو وشربو، سب کچھ کھاؤ، سب کچھ پیو. صرف ایک کنڈیشن ہے، ولا تسرفو، حد کو کراس نہیں کرنا. حد کیا ہے؟ اب وہ کھانے پینے کی وہ حد ہے جو اللہ نے چند گن کے نام بتا دیے، یہ حد ہے، ان کے قریب نہیں جانا. ایک تو یہ حد ہوگی کہ وہ چند چیزوں کے نام جو اللہ نے لے دیے وہ نہیں، باقی سب تمہارے لیے کھانے پینے کی چیزیں ہیں. حد نہیں کراس کرنی. دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کھانے لگو تو اعتدال کے ساتھ کھایا کرو، اعتدال کے ساتھ. جب پیو تو اعتدال کے ساتھ پیا کرو. کھانے پینے کی یعنی جو کوانٹٹی ہے نا اس کے اندر بھی اعتدال کا خیال رکھا کرو. یعنی اپنی شان کے ساتھ کھانا چاہیے نا، ایسے نہیں ہے کہ بڑھتا جائے پھر اپنے آپ کی ہوش نہ ہو. تو اعتدال کے ساتھ کہو، ولا تو صرف وہ حد کو کراس نہ کرو، اس میں میانہ روی کو اعتدال کا خیال رکھو. اور ایک جو ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ کھاؤ پیو، لیکن یہ گندی چیزیں جو تمہاری شان کے خلاف ہیں وہ تمہاری وہ حد ہے، اس کے آگے مت جاؤ. جن چیزوں کے اندر ظلم شامل ہو جائے، جن چیزوں کے اندر حرام شامل ہو جائے، جن کے اندر گندگی شامل ہو جائے، وہ چیزیں جو تمہاری صحت کے لیے تباہی ہیں، وہ کھاؤ گے تو تم نے حد کو کراس کر لیا. اللہ نے طیبات کو حکم دیا، طیبات کھانی ہے نا، طیب ہونی چاہیے، جو صحت کے لیے بھی اچھی ہو اور کھانے کے قابل ہو. تمہارا دین بھی کہتا ہو کھاؤ، تمہاری صحت بھی اجازت دیتی ہو کھاؤ، تو حد کراس نہ کرو. حلال کھاؤ، صاف ستھرا کھاؤ، جو صحت کے لیے اچھا ہو وہ کھاؤ. عزت اور وقار کے خلاف نہ ہو. جو کھانے کا انداز یا جو کھانا تمہارے عزت اور وقار کے خلاف ہو تو وہ بھی حد کو کراس کرنا ہے، وہ بھی نہ کھاؤ، ایسے نہ کھاؤ. ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو حد کو کراس کرنے والے ہوتے ہیں. جو اسراف بھی ہے نا اس کا ولا تصرف، اسراف، فضول خرچی، حد کو کراس کرنا. جو حد کو کراس کرنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، غریب آدمی کی حد اور ہوگی، امیر آدمی کی حد اور ہوگی. اس میں تو فرق ہو سکتا ہے، اس میں تو فرق ہو سکتا ہے کہ امیر غریب کی جو حد ہے اس میں فرق ہو سکتا ہے. لیکن کچھ حدیں جو اللہ نے رکھی ہیں وہ امیر کے لیے بھی ہیں، غریب کے لیے بھی ہیں. ٹھیک ہے، ایک آدمی مرغے کھا سکتا ہے روزانہ تو مرغے کھائے، یہ امیر آدمی ہے اس کی یہ عادت ہے، فش کھائے، مرغے کھائے، گوشت کھائے، اللہ کی نعمتیں ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اس کی عادت اور ہے.
لیکن حرام کھائے گا تو یہ حد کو کراس کرے گا، گندا کھائے گا، صحت کی تباہی کرے گا تو یہ حد کو کراس کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے ایک ہی پابندی لگائی ہے، کھاؤ پیو، حد کو کراس نہ کرو۔ اللہ حد کو کراس کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ انشاءاللہ یہاں سے پھر شروع کریں گے کچھ اور حکم جو اللہ رب العالمین نے دیے ہیں، یہ کھانے پینے اور پہننے کے حوالے سے، زینت اور خوبصورتی کے حوالے سے کچھ اور باتیں اللہ نے فرمائی ہیں۔ تو انشاءاللہ ان ساری باتوں کا بیان اگلے درس میں ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔